بدھ مذہب میں اختلافات گوتم کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ ایک بنگی کو سنگھ میں داخل کرنے پر اعلیٰ ذات کے ممبروں نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ذات کے علاوہ اور بہت سے مسائل تنازع کا باعث بن گئے تھے، مگر پھر بھی گوتم کی زندگی میں انہیں ابھرنے کا موقع نہیں ملا، اور گوتم کی موت کے بعد انہوں نے شدت اختیار کر لی اور بہت جلد بدھ کے تابع 18 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اشوک اور کنشک کی سرپرستی میں جو مجالس منعقد ہوئیں، ان میں اختلافات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر دور نہ ہو سکے، اور بالآخر بدھ مذہب 2 فرقوں میں تقسیم ہو گیا، جو ہنیان اور مہان کے نام سے منسوب ہے۔ اول الذکر مرکب اصغر اور ثانی الذکر مرکب اکبر بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں میں سے ہر ایک متعدد ذیلی فرقوں میں تقسیم ہے۔ ہنیان فرقہ جزوات کو چھوڑ کر کلیات میں قدیم مذہب پر کاربند ہے۔ یہ گوتم کی تعلیمات کے مطابق روح اور خدائی کا قائل نہیں، نیز گوتم کو خادی مانتا ہے۔ مہایان اس کے برعکس گوتم کو مخلوق الانسان سمجھتا ہے اور اس کی مورت کو بحیثیت دیوتا پوجتا۔ یہ گوتم کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کا قائل ہے اور ان کی پرستش بھی کرتا ہے۔ اس فرقے کی اشاعت کنشک کے دور میں زور و شور سے ہوئی، اس لیے منگولیا، چین، جاپان اور تبت میں اسی کو غلبہ حاصل ہوا، مگر لنکا، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں ہنیان نے پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن بالآخر اسے وہاں مغلوب کر لیا گیا۔ بدھ مت کی ترقی و مقبولیت کا راز اسی کے بانی کی بے داغ زندگی میں تھا۔ اس کے علاوہ بدھ مت کے اصول نہایت سادہ تھے۔ مذہبی اور راہبانہ جماعت سنگھ نے اس کی اشاعت میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ابتدا میں راجاؤں اور سرداروں نے بھی اس کی سرپرستی کی۔ عام رواداری اور محبت کا پیغام عوام کے لیے، جو برہمنی نظام کی قید میں بندھے ہوئے تھے۔ بدھ مذہب کو ابتدا میں نیچی ذات کے لوگوں اور وشو نے اختیار کیا تھا، پھر سرحدی ریاستوں کے راجاؤں نے اختیار کیا، پھر اشوک نے بھی بدھ مت کا پیروکار ہو کر اسے اپنی سلطنت کے سرکاری مذہب کا درجہ دیا، تو اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ مذہب وادی سندھ سے افغانستان اور وسط ایشیا میں داخل ہوا اور براہ راست چین کے راستے کوریا تک پہنچ گیا۔ اس طرح لنکا، برما، تبت، سیام، نیپال اور ملایا کے لوگوں نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اشوک کے مبلغ یا پکشو گاؤں گاؤں پھرتے، احسما کا پرچار کرتے اور لوگوں کو جانوروں کی قربانی سے منع کرتے۔ رفتہ رفتہ ان پکشیوں کے لیے وہار اور ستوپے تعمیر ہونے لگے۔ یہ جگہیں تعلیم اور عبادت کا مرکز بن گئیں۔ ان میں سب سے بڑا مرکز ٹیکسلا تھا۔ ٹیکسلا کی پاٹھ شالائیں، جو وید کے بھجنوں اور اپنشاد کے شلوکوں سے گونجتی تھیں، بدھ مت کی درسگاہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد 72 کے یونانیوں نے ٹیکسلا کو پایہ تخت بنایا، تو انہوں نے بھی بدھ مذہب قبول کر لیا۔ اشوک کے عہد میں بہت سے یونانیوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا، لیکن مشہور پکشو دھرم راجیکا، جس سے ٹیکسلا کا ایک اسٹوپا منسوب ہے، یونانی تھا۔ اشوک نے اسے یونانی نو وادیوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا، مگر منیانڈر نے پٹنا تسخیر کر لیا، مگر وہاں سے آ کر اشوک کی طرح جنگ و جدل سے تائب ہو کر بدھ مت اختیار کر لی، اور آخر عمر میں راج پاٹ سے کنارہ کشی کر کے پکشو بن گیا۔ منیانڈر کے دربار میں بدھ مذہب اور ہندو پنڈتوں میں بحث مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ بدھ مت کے سنتوں میں منیانڈر کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس کے گرو ناگاسین نے منیانڈر کے جو مکالمات اور اقوال ملندہ شاہ کے نام سے مرتب کیے ہیں، وہ آج بھی لنکا، برما اور تھائی لینڈ میں گوتم بدھ کا سب سے مقدم صحیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ جب کشن قوم کے راجا کنشک نے اپنی سلطنت قائم کی تو اس نے بھی بدھ مت قبول کر لی۔ اس نے اس کی ترقی و ترویج کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جن میں بدھ مت کے فرقوں کے اختلافات ختم کرانے کے لیے مجلس کا انعقاد اور اپنے دارالحکومت پردہ پورشا یعنی پشاور میں ایک اسٹوپا کی تعمیر شامل ہے۔ اس طرح وردھن خاندان کے راجا ہریش نے بھی بدھ مت قبول کر لیا۔ وادی سندھ میں بدھ مت کی مقبولیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور چینی سیاح ہیونگ سانگ یہاں سے گزرا تو فقط سندھ میں کئی سو سنگران موجود تھے اور پکشیوں کی تعداد بھی 10,000 سے زائد تھی۔ حالانکہ اس وقت بدھ مت کو زوال آ چکا تھا، ہندو مذہب دوبارہ حاوی ہوتا جا رہا تھا۔
بدھ مت 500 سال تک برابر ترقی کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان، چین، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں پھیل گیا۔ وہ ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ترقی رک گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن گھٹتی گئی۔ آخر 9ویں صدی عیسوی میں آخر تک ہندوستان میں یہ بالکل ناپید ہو گیا۔ برصغیر میں بدھ مت کا زوال کا اہم سبب برمنوں کی مخالفت تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس مذہب کی ترقی میں ان کی موت پوشیدہ ہے، اس لیے وہ اسے ہر قیمت پر مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف گوتم کو شیو کا اوتار تسلیم کر کے اس مذہب کی انفرادیت ختم کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف لوگوں کو تشدد پر اکسایا۔ کمارل بھٹ اور شنکر اچاریہ جیسے پرجوش ہندو مبلغین نے باضابطہ بدھوں کے خلاف مہم چلائی اور اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور دشمنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف اکثر مقامات پر بلوے ہوئے اور بڑی بے دردی سے بدھوں کا قتل عام کیا گیا۔ بالآخر بدھ مت اس سرزمین سے ناپید کر دیا گیا۔ زندگی دکھ ہی دکھ ہے۔ دکھ کا سبب خواہشات نفسانی ہے۔ خواہشات نفسانی کو قابو کر لیا جائے تو دکھ کم ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی کا خاتمہ کرنے کے لیے مقدس ہست اصولی مسلک پر چلنا چاہیے۔ اس مسلک میں اصول پرست عقیدہ، راست عزم، راست گفتاری، راست روی، کسب حلال، کوشش صالحہ، نیک نیتی یا راست بازی شامل ہے۔ دیندار کی منزل مقصود یہ ہے کہ وہ خواہشات کی قید سے نکل کر وجود نروان میں پہنچ جائے۔ فرد ایسے عناصر سے بنا ہے جو اس سے پہلے موجود تھے اور جو اس کے مرنے کے بعد منتشر ہو جائیں گے اور جو دوبارہ تقریباً اسی شکل میں مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ آدمی اسی آواگون کے چکر سے نکلنے کے لیے مذہبی زندگی کے ذریعے کوشش کرتا ہے۔ ایک بدھ مت کے فرقے کا قول ہے کہ خدا کچھ چیز نہیں، سب سے بڑا بدھا ہوتا ہے۔ اب تک کئی بدھ ہو چکے ہیں۔ گوتم بدھ 50واں بدھ ہے۔ اس مذہب کے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اس نے دنیا کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کو دنیا کے کاموں اور انسانوں کے نیک و بد سے کوئی واسطہ ہے۔ بعض کہتے ہیں پھر بھی تمام چیزیں خدا کی مرضی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ بدھ مت کے اکثر پیروکار ہندوؤں کے دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کا درجہ بدھا سے کم مانتے ہیں۔ بدھ مت کے تصور معبود پر ہندو مذہب کی چھاپ پائی جاتی ہے۔ اس مذہب میں خواہشات کو سب مصیبتوں کی جڑ گردانا گیا ہے۔ خواہشات پر قابو پانے کے لیے 8 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 صحیح علم و عقیدہ، نمبر 2 صحیح ارادہ، 3 صحیح کلام، نمبر 4 صحیح عمل، نمبر 5 صحیح سلوک، نمبر 6 صحیح کوشش، نمبر 7 صحیح یادداشت، نمبر 8 صحیح غور و فکر۔ کرم کے معنی کام یا عمل کے ہیں، پس انسان کی زندگی پر بلکہ ہر زندہ جان کی زندگی پر اس کے اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ خصوصاً دکھ کا سبب ہمیشہ انسان کے اپنے غلط یا مضر اعمال ہوتے ہیں۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ دکھ سے نجات موجودہ دنیا کے دائرہ تکلیف میں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ دنیا فانی ہے۔ اس کا ثبوت اس بات میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خوشی کی توقع کرتے ہیں، مثلا شہرت، اقتدار، بندھن اور پیسہ، آخر کار دکھ کا باعث بنتے ہیں۔ بے حسی بنیادی طور پر انسان حقیقت سے محروم اور اپنی زندگی بے حسی میں گزارتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی دکھ ہے اور دکھ سے نجات پانے کے لیے اور نروان حاصل کے لیے انسان کو آگاہی کی تلاش کرنا ہوگی۔ اس آگاہی کا نام بدھ یا بدھی ہے۔ صدارت گوتم بدھ مت کے پہلے بدھا ضرور تھے لیکن اس کے بعد بھی کئی لوگ بدھ بن چکے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار نہ صرف گوتم بدھ بلکہ اور بھی بدھوں کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ذات جو دنیاوی بندھنوں کو مکمل طور سے چھوڑ کر نروان حاصل کر لیتا ہے اسے ارہٹ کہتے ہیں۔ بدھ مت نہ خدا پسند ہے لیکن بدھ کے نظریات میں کہیں خدا کی مخالفت میں اشارہ نہیں ملتا۔ بدھ کے نظریہ نہ خدا پرستی کا صرف یہی مطلب ہے کہ خدا کی پرستش نہ کر کے بھی نجات مل سکتی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ فلسفہ سانکھیہ کی بنیادوں سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ بدھ مت کے فرقے مہایان۔ اس مذہب کے مطابق زندگی کا مقصد نروان کی تلاش ہے، دائرہ تکلیف سے نجات ہے۔ اس کی کھوج میں کئی نیک افراد اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ وہ خود بدھ بن سکیں۔ بدھ بننے کے لیے ان افراد کا فرض اور مقصد اور لوگوں کو
انتیا کا احساس دلانا ہے۔ ان افراد کو بدھی استوا کہتے ہیں۔ یہ نروان حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گوتم بدھ کی طرح اپنے نروان کی قربانی دے کر وہ اوروں کو نروان کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار تبت، منگولیا، کوریا، جاپان، ویتنام اور چین میں پائے جاتے ہیں۔ تھیرواد اس مذہب کے مطابق زندگی کا مقصد نروان حاصل کرنا ہے، اس لیے انسان کی بہترین شکل ارہٹ کی شکل ہوتی ہے۔ چونکہ نروان زندگی اور موت سے بعید ہے، ایک اور حالت ہے۔ ہر انسان کی کھوج نروان کے لیے ہونی چاہیے۔ سری لنکا، تھائی لینڈ، لاؤس، برما اور کمبوڈیا میں اس مذہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔